الحمد للہ قادر الرزاق اللطیف، الصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى المرتضی والمجتبى وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ز رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من، مولائے من، والیے جان من، توئی دانی کے جست و کس ندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، ذلت فے تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذلت فے تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ ذکر رسول پاک کی کل اتنی ہی کائنات ہے، ذکر رسول پاک کی کل اتنی ہی کائنات ہے۔ نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، سراپا معجزہ سرور انبیاء کی ذات ہے، سراپا معجزہ سرور انبیاء کی ذات ہے۔ اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی۔ کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کے سینوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے۔ تقریر کا آغاز کہاں سے میں کروں، میں آپ کے سامنے کیا پیش کروں، چونکہ ماہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ایک طبیعت میں الگ سا ماحول ہے، الگ سا ماحول ہے، کیونکہ جو دن، جو راتیں، جو نعمتیں ہم پر برس رہی تھی، جو ہم اللہ کا فضل ہم پر دیکھ رہے تھے، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی تقریر کا حاصل کلام یہی ہے کہ اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد پر عمل کرنا۔ کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت نے الگ الگ مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ ہر چیز کے بنے جانے میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کوئی چیز بے فائدہ اللہ نے، کوئی چیز بغیر حکمت کے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی ہے۔ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کا پیدا کیے جانے کا مقصد ہی اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اللہ کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، سر الاسرار میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کو نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں، اس کا راز ہوں۔ تو اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ دنیا جب سے بنی ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے کروڑوں آئے کروڑوں چلے گئے، لیکن آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں، تاریخ کے پنوں کو آپ پڑھ پڑھ کر دیکھیں، جنہوں نے دنیا کو اپنایا ان کے نام قابل عبرت بن گئے، جنہوں نے دنیا کا پیچھا کیا ان کا ذکر قابل عبرت بن گیا، ان کی زندگیاں، ان کی موت جب پڑھی جاتی ہے تو مومنوں کا دل لرز جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ یعنی تاریخ کے پنوں میں قابل ذکر اگر کسی کا نام تم کو ملے گا تو ان کا نام ملے گا جنہوں نے اس دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، جنہوں نے اس عالم میں رہتے ہوئے، اس عالم میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر کو ایسے بلند فرمایا کہ دنیا ان کے سینوں میں باقی نہیں رہی، دنیا کی محبتیں ان کے سینوں میں باقی نہیں رہی۔ جتنے اولیاء اللہ، جتنے کامل بندے گزرے ہیں، تمام نے اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر کا جو ہے گہوارہ بنایا ہے، اللہ کے ذکر کا جو ہے مقصد ان کی زندگیاں ہوا کرتی تھی، مقصد ان کی زندگیاں ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس مقام پر جو ہے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں اس آیت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرماتے ہیں الا لیعرفون، کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے، تاکہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانے، اللہ کا عرفان حاصل کرے، اللہ کا عرفان حاصل کرے۔ اللہ کا عرفان کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جب آپ پوری کائنات کے ذرے ذرے کی نفی کر دیتے ہیں، نہ آپ کا عقیدہ کسی سورس پر باقی رہتا ہے، نہ ہی آپ کا ذہن، نہ ہی آپ کا دل کسی کی مدد پر اطمینان میں آتا ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جلانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفتوں پر کامل ایمان ہوتا ہے، تب جا کے دل میں معرفت کی شمع جلتی ہے، جب جا کے دل میں اللہ کے عرفان کی شمع جلتی ہے۔ مکمل اس کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا، مکمل اس کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے مجھے خاک سے وجود کس نے بخشا ہے، مجھے بولنا کس نے سکھایا ہے، میرے کانوں میں سماعت کس نے دی ہے، میری آنکھوں میں بصارت کس نے دی ہے، یہ گویائی کس نے دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی قدرت پر ایمان کامل لا لیتا ہے، اس کی ذات پر، اس کی صفتوں پر کامل ایمان لا لیتا ہے،
تب جا کے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر میں بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر تم بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہو، اگر تم وحشت کی گھبراہٹ کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارا دل کہیں پر نہیں لگ رہا ہے، تمہارے کام نہیں بن رہے ہیں، تم پریشان حالات میں گرفتار ہو چکے ہو، تم شیطانی نرغے میں آ چکے ہو، تم تباہی کی طرف اپنا رخ کر چکے ہو اور تمہیں کوئی بچانے والا وہاں پر نہیں ہے، تب اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر تمہارے لیے تمام راستوں کو کھول دیتا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے لیے تمام راستوں کو کھول دیتا۔ بندے کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم ایک بار مجھے پکارو میں 10 بار تمہیں پکاروں گا، تم ایک قدم میری طرف آؤ میں 10 قدم تمہارے قریب ہو جاؤں گا، تم 100 قدم آ جاؤ میں 1000 قدم آ جاؤں گا، تم زمینوں پر یاد کرو میں آسمانوں پر یاد کروں گا۔ اگر تم نے اپنی تمام زندگی مجھے یاد کرتے کرتے گزار دی، تم جس دن قبر میں جاؤ گے تمہیں میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے سینوں میں زندہ کر دوں گا، تمہارے ذکر کو میں زندہ کر دوں گا، تمہارے ذکر کو میں بلند فرما دوں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پکارو، کیا کرو؟ اللہ کو پکارو۔ نزہۃ المجالس کی ایک روایت ہے، ایک کافر تھا، کون تھا؟ کافر تھا، وہ ایک غار میں بیٹھ کر، ایک بت خانے میں بیٹھ کر جو ہے اپنی مالا کے اوپر اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہہ رہا تھا، یا صنمی یا صنمی کہہ رہا تھا۔ اس کی زبان پسلی، یا صنمی کی جگہ اس کی زبان سے یا سمی نکل گیا، یا سمی یا سمی یا سمی نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنایا، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ عرش کے اوپر میرے بندے میرے بندے میرے بندے، یا عبدی یا عبدی، میرے بندے میرے بندے، تم یہاں اسے پکارتے ہو، وہ وہاں تمہیں یاد کرتا ہے، وہاں تمہیں یاد کرتا ہے، تم یہاں پر اس کے چرچے کرتے ہو، وہاں پر وہ تمہارے چرچے کرتا ہے، وہاں پر وہ تمہیں پکارتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یا صنمی کی جگہ یا سمی غفلت سے کہہ دیا، زبان پھسل گئی کہہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے پریشان ہو گئے، بولے اللہ کس بندے کو یاد کر رہا ہے؟ اللہ کس بندے، کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل آئے، زمینوں کا ایک چکر لگایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو کس کا ذکر کر رہا ہے؟ تو کس کا ذکر کر رہا ہے؟ بندہ کہاں پر ہے؟ مجھے نہیں ملا۔ کہا کہ جبرائیل تو نے کہاں ڈھونڈا؟ کہا مولا میں نے مسجدوں میں تلاش کر لیا، مجھے وہ بندہ نہیں ملا، میں نے ہر جگہ پر اس کو تلاش کر لیا، وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا تو نے شمعون کے بت خانے میں دیکھا ہے؟ تو نے شمعون کے بت خانے میں دیکھا ہے؟ کہا کہ مولا کوئی بت خانے میں بیٹھ کر تیرا ذکر کرے۔ کہا کہ جبرائیل مسئلہ یہ ہے کہ ایک کافر، ایک مشرک اپنے بت کے سامنے بیٹھا ہوا یا صنمی کہہ رہا تھا، اس کی زبان پسلی تو اس نے یا سمی کہہ دیا، اس نے یا سمی کہہ دیا۔ غفلت سے ہی صحیح، غلطی سے ہی صحیح اس کی زبان پر ہمارا نام آیا تو ہم نے عرش پر اس کا ذکر فرما دیا۔ تو ایک کافر غفلت سے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک کافر کی زبان پسلتی ہے جب وہ اللہ کا ذکر کر دیتا ہے، تم تو مسلمان ہو، تم مومن ہو، اللہ نے تم کو اسلام جیسا زیور عطا فرمایا ہے، اللہ نے تم کو اسلام جیسا خزانہ عطا فرمایا ہے، تم جب اس کو پکارتے ہو تو سوچو کہ تمہارا مقام کتنا بلند نہیں ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ذکر اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ذکر کرنے والے کی مثال اور ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایسی ہے جس طرح زندے کی اور مردے کی مثال ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے۔ دل زندہ ہو تو روح میں ایک طہارت، روح کے اندر ایک حلاوت، روح کی نورانیت بڑھ جاتی ہے، نفس جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے، انسان وہ عمل کرتا ہے جس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، وہ شیطان کے راستے کی طرف نہیں جاتا۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، روح ناپاک ہو جاتی ہے، نفس جو ہے امارہ ہو جاتا ہے۔ جب نفس سے امارہ غالب آ جاتا ہے تو انسان قاتل بن جاتا ہے، شرابی بن جاتا ہے، انسانیت کے لیے انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب کسی پر نفس سے امارہ غالب آ جاتا ہے تو وہ انسانیت کے لیے ناسور بن جاتا ہے، ناسور بن جاتا ہے۔ جس طرح کینسر کا مرض انسان کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح گناہگاری انسانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ گناہگاری جو ہے انسانیت کو ختم کر، جب نفس غالب ہو جاتے ہیں تو انسان شیطان کی راہ پر نکل جاتا ہے، شیطان کے۔ اس لیے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی ہے، زندے کی ہے، ذکر نہیں کرنے والے کی مثال مردے کی ہے، مردے کی ہے۔ آپ زندے بنیں، زندہ دل ہونے کی کوشش کریں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں، مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے۔ جو لوگ اللہ سے غافل ہیں وہ در حقیقت مردے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل مردہ ہے، ان کے دل مردہ ہے، یعنی وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہے۔ زندہ کون ہے؟ جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے ترانے ہیں۔ زندہ کون ہے؟ جس کے کردار میں محمد الرسول اللہ کی سنتیں جھلکتی ہے۔ زندہ کون ہے؟ جو مسجدوں کی صفوں کو آباد کرتے ہیں۔ زندہ کون ہے؟ جو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ زندہ کون ہے؟ جو اپنی اولاد کو نبی کریم کی محبت بتاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے راستے پر چلاتے ہیں۔ زندہ کون ہے؟ جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ بندے رات میں اٹھ کر تہجد گزاری کیا کرتے ہیں۔ جب قوم سو جاتی ہے، لوگ غافل غفلت کی نیند میں سو جاتے ہیں، تو زندہ دل لوگ اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اپنا نام مردہ دلوں میں نہ لکھائے بلکہ زندہ دل لوگوں میں نام لکھائیے۔ زندہ، دیکھیے دوری بہت چھوٹی ہے، بہت کم حیات ہے، کب کون مرتا نہیں معلوم ہے، کب کس کی موت لکھی ہوئی ہے نہیں معلوم ہے جی، کب حضرت اسرائیل آ کر روک کھینچ کے جاتے نہیں معلوم ہے۔ نہ آپ رشوت دے کے روک سکتے، نہ آپ رسوخ لگا کے بچ سکتے، نہ آپ پٹیشن ڈال کے جو ہے سٹے آرڈر لا سکتے۔ جب آپ کچھ کرش نہیں سکتے، جب آپ اتنے مجبور بندے ہیں، تو بتائیے غرور کیسا ہے، تکبر کیسا ہے جی، گناہگاری کیسی ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کے حدود سے نکل جاؤ، اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے سانس لینا چھوڑ دو، سانس لینا چھوڑ دو، اس کی غذا کھانا پینا چھوڑ دو۔ کسی نے کہا کہ سرکار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم اسی کے پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہو، اسی کے اگائے ہوئے اناج سے اپنی بھوک مٹاتے ہو، اسی کے دی ہوئی ہوا سے تم آکسیجن لیتے ہو، سانس لیتے ہو، تو سوچو کیسی بات ہے، تم اسی رب کی نافرمانی کر رہے ہو، تم اسی پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہو۔ دیکھیے ماہ رمضان کا مبارک ساعتیں گزری ہے، کتنے نورانی دن تھے، گلی کوچے مہک رہے تھے، نورانیت کا سما تھا۔ کس لیے؟ ہر انسان کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا، مسجدیں آباد تھی، اس لیے گھروں میں برکتیں تھی۔ وہی 30,000 کمانے والا رمضان میں دل کھول کر کھایا بھی، کھلایا بھی، پہنا بھی، پہنایا بھی۔ اب وہی آدمی رمضان کے بعد میں خود نہیں کھا سک رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ برکت ختم، جیسے ذکر ختم، اللہ تعالیٰ کی یاد ختم، برکت ختم۔ برکت مال میں جب آتی جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا،
وہ آدمی کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی جو اللہ کو بھول گیا۔ اللہ کو یاد رکھو، مال میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی۔ آج لاکھوں روپے ہم ڈاکٹروں کو کھلا رہے لے جا کے، جی لاکھوں روپے ڈاکٹروں کو، ہزاروں روپے تو مہینے کے ہمارے ڈاکٹروں کے پاس چلے جا رہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہمارے سر جو ہے مصلوں پر جھکنا بھول گئے ہیں۔ آج ہم جو ہے تعویذ پلیتوں میں لاکھوں روپے ہزاروں روپے ڈال رہے ہیں، گھر بنا کے گھوڑے کی نال لا کے ٹھوک رہے ہیں، بھلاوے سکے مرچیاں لگا رہے۔ کس لیے؟ اللہ کی ذات پر سے، اس کی قدرت پر سے ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ پیدا کیوں ہوئے تھے اور حرکت کیسی کر رہے آپ؟ حرکت کیسی کر رہے؟ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانہ محبوب کی، قسم ہے اس وقت کی جب میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود تھے۔ اللہ اس وقت کی قسم کھا رہا ہے، اللہ اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے جس میں رسول موجود ہے۔ پیارا زمانہ، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرا زمانہ ہے تمام زمانوں میں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر آخری دنیا قیامت قائم ہونے تک جتنے زمانے آئیں گے، جتنے دور گزرے ہیں، سب سے بہترین دور آقا فرماتے ہیں میرا دور ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کا دور کون سا دور ہے؟ سرکار کا دور وہ ہے جس میں اللہ کا حکم جاری ہوا کرتا تھا۔ سرکار کا دور کیسا دور تھا؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کریمانہ جہاں جہاں تک میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا پاک علیہ السلام نے کروڑوں مردہ دلوں کو زندگی بخشی ہے۔ آج بھی جتنے لوگ ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں، یہ مدینے کے تاجدار کی نگاہوں کا صدقہ ہے، سرکار کی نگاہوں کا صدقہ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، تمام لوگوں کے اعمال کا گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اے حبیب ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ مؤذن صاحب جو اذان دیتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان کی آذان کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، لیکن جس پر فضل حبیب کبریا ہے وہی مسجد کی طرف آتا ہے۔ ہدایت کی طرف جتنے لوگ آ رہے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی مرضی سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جتنے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، تمام پر نگاہ کرم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر ہے، تمام پر میرے آقا پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ چمکا دینے، بولیے، چمکا دینے والا، چمکنے والا نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک چمکنے والے تھے، اور جو آخری پیغمبر نبی آخر الزمان، میرے تمہارے نبی فخر کرو، یہ چمکنے والے نہیں ہیں، چمکتے بھی ہے چمکاتے بھی ہے۔ جتنے بھی چمکے ہیں، ابو بکر آئے تھے صدیق اکبر ہو گئے، عمر آئے تھے فاروق اعظم ہو گئے، عثمان آئے تھے غنی ہو گئے، علی آئے حیدر کرار ہو گئے، جی عبد القادر جیلانی آئے غوث العظم ہو گئے، معین الدین سنجری آئے غریب نواز ہو گئے۔ تو جتنے چمکے ہیں
اور چمک رہے ہیں اور چمکیں گے، سب پر نگاہ میرے رسول کی ہے، سب پر نگاہ میرے رسول کی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، بِإِذْنِی، اللہ کی مرضی سے۔ آپ کی جو مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ آپ کی مرضی ہے، جی جو اللہ کی مرضی وہ آپ کی مرضی، جو آپ کی مرضی اللہ کی مرضی۔ ایک صحابی رسول تھے جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف سرکار جو بولتے تھے وہ لکھتے تھے، ان کا نام تھا حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر جن کا نام تھا، وہ حدیث لکھتے تھے سرکار کی، آقا پاک علیہ السلام کی، سرکار جو وہ لکھتے۔ کچھ لوگوں نے اس صحابی سے کہا کہ ہر بات مت لکھو، کبھی سرکار جلال میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں کچھ بول دیں آپ لکھ دیں، اور جلال میں کسی کو کچھ بول دیں آپ لکھ دیں۔ اب کچھ عرصہ ہوا وہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں لکھتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ چند لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ایک بشر ہے، خوشی میں بھی رہتے ہیں، غم میں بھی رہتے ہیں، جلال میں بھی رہتے ہیں، ہر بات لکھی نہیں جاتی، ہر بات نوٹ نہیں کی جاتی، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ زبان سوائے حق کے اور کچھ نہیں بولتی، چاہے میں جلال میں رہوں، چاہے میں غصے کی حالت میں رہوں یا خوشی کی حالت میں رہوں، میں وہی بولتا ہوں جو اللہ مجھ کو بولا کرتا ہے، میں وہی کلام کرتا ہوں جو اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ تو دیکھو میرے نبی کی کیسی ذات ہے، اپنے مقدر پر ناز کرو، اللہ کے نبی کی امت میں تم پیدا ہوئے ہو، میدان محشر میں تم کو سرکار کو منہ دکھانا ہے، سرکار کو منہ دکھانا ہے۔ اور یاد رکھے تم اگر ساری زندگی نمازیں پڑھ کے بھی اپنی قبر میں چلے جاؤ، تمہیں تمہاری نمازیں نہیں بخشائے گی بلکہ اللہ کا فضل بخشائے گا، اللہ کا فضل بخشائے گا۔ تم اپنی ساری دولت قربان کر دو اللہ کے نام پر، تمہیں تمہاری سخاوت جنت نہیں دلا سکتی، اللہ کا فضل جنت دلائے گا۔ تم اپنی ساری زندگی روزے رکھتے رکھتے مر جاؤ، اپنی قبر میں چلے جاؤ، تمہیں تمہارا روزہ جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ اللہ کا فضل لے کر جائے گا۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ سرکار کی نظر کا نام ہی اللہ کا فضل ہے، حضور کی رحمت ہی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے جس کو آب کوثر مل گیا وہ جنتی ہے۔ تو نیک ہو یا بد ہو سامنا تو سرکار کا ہونے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے، جتنے جنت میں جانے والے ہیں آپ کے پاس آنا ہوگا، آپ چہرہ دیکھیں گے، وہ آپ کو دیکھیں گے۔ ارے ذرا سوچو، اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہو، اتنی مقدس ذات کے پاس جا رہے ہو، مسلمانوں تھوڑا سا توجہ فرمائیے، تھوڑا سا توجہ فرمائیے، وہ آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہو جہاں پر فرشتے بھی جاتے ہیں تو سر جھکائے جاتے ہیں، باادب جاتے ہیں، جس کے در پر فرشتے بھی جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹا کر سلام پڑھ کر جاتے ہیں، سلام کہہ کر جاتے ہیں۔ وہ نبی جس کے آداب اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں، وہ نبی جس کی توقیر کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمایا، اس نبی سے تمہارا جب سامنا ہوگا، اگر میرے آقا تم سے سوال کر لے کہ تو میرے نام پر جیا تو کرتا تھا، تو میرے دین پر فخر تو کرتا تھا، تو مسلمان تو پیدا ہوا تھا، بتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، تو نے کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے، تو نے کتنا تقوی اختیار کیا ہے، کیا تو نے اپنی زندگی اسلام پر گزاری ہے یا نہیں گزاری ہے، کیا تو نے رزق حلال کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، کیا تو نے لوگوں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیا تو نے اللہ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں توجہ فرمائیے، اگر اس لمحے کو، اس چیز کو آپ سمجھ جائیں گے تو دل تمہارے تڑپ اٹھیں گے کہ جب تمہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو بتائیے وہ چہرہ لے کر جائیے کہ تم دور سے آ رہے ہو، مصطفیٰ مسکرا کر کہے یہ میرا غلام آ رہا ہے، یہ میرا عاشق آ رہا ہے، یہ میرا چہرے والا آ رہا ہے۔ خود کو دیکھو، کوئل کی طرح کوکو مت کرو، آواز بیٹھ جائے گی، آواز بیٹھ جائے گی، آواز خراب ہو جائے گی، انرجی ویسٹ ہو جائے گی۔ کوئل کی طرح کوکو کہنے سے بہتر ہے پھول بن کر مہک جاؤ، پھول بن کر مہکو،
میں دیندار ہوں، میں سنی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں، یہ دعوے جب ہی ثابت ہو سکتے ہیں جب اس کی دلیل تمہارے پاس ہو. دلیل تمہارے پاس ہو. کیا دلیل ہے؟ میں عاشق رسول ہوں تو مجھے رسول اللہ کے احکام پر چلنا ہوگا. میں سرکار سے محبت کرتا ہوں تو مجھے حضور کے گھرانے سے محبت کرنی ہوگی. میں مسلمان ہوں تو مجھے رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی. اگر مجھے اللہ تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کرنی ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کرنی ہوگی. اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. اور دیکھیے ہر دور کا ایک الگ فتنہ رہا. جو حضرات سن رہے درود شریف پڑھے، ذرا زور سے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. آخری چند جملے بولوں گا. ہر دور کا الگ الگ فتنہ رہا. ہر دور میں الگ الگ فتنے رہے. آج سے 100 سال پہلے ایک نیا فتنہ جنم لیا تھا. آج سے 150 سال پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شکل میں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شکل میں یہودیوں نے اسے بنایا تھا. یہودیوں نے اس فتنے کو بنایا تھا. حکومت عثمانیہ کو گرایا گیا، سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور جو ہے عبد الوہاب نجدی کے اور یہ سعودیوں کو حجاز مقدس دے دیا گیا. نام چینج کر کے سعودی بنا دیے. حجاز کا نام چینج کرے سعودی بنا دیے. اوکے. اب یہ جو عقیدہ تھا وہابیت کا 150 سال پہلے چلا. اس نے کتاب لکھی التوحید. التوحید، توحید کے نام پر کتاب لکھا، اور اس کے اندر جو ہے توحید کی آڑ میں اس نے رسالت مآب میں گستاخیاں کر دی. کھلی گستاخیاں. علم غیب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ہماری طرح ہے. اب اس کا ٹرانسلیشن یا ہندوستان میں کرے کون؟ اسماعیل دہلوی. اسماعیل دہلوی. اب جو ہے وہاں کا ناصور یہاں تک آ گیا، وہاں کا یہاں تک آ گیا. اب 100 سال سے لے کے 2 سال پہلے تک لوگاں گلی گلی پھر کے ایک ہی چیز بولتے تھے، فاتحہ سعودی میں نہیں ہوتی، میلاد سعودی میں نہیں ہوتا، جی عرس سعودی میں نہیں ہوتا، تم لوگ بگڑ گئے، وہاں جیسا چل رہا ایسی چلنا، پیور اسلام وہاں سے آیا، سعودی میں ڈانس ہو رہا. اب کیوں نہیں بول رہے؟ سعودی میں جو ہے بیچاں کھل گئے، اب کیوں نہیں بول رہے؟ جی آپ سعودی میں شراب خانے کھل گئے، اب کیوں نہیں بول رہے؟ سعودی میں جس سرزمین سے میرے آقا نے عورتوں کی عظمت بتائی تھی، میاں خون کے آنسو رونے کا دور ہے یہ. بچیوں کو جو ہے ناسور سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، بیواؤں کو محلے کے باہر کر دیا جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جس سرزمین سے میرے آقا پاک نے عورت کی عزت بتائی، عورت کی حرمت بتائی، عورت کا مقام بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اس سرزمین سے اب عورتیں جو ہے ادننگا لباس پہن کر دنیا کے سامنے آئیں گی. وہ مس ورلڈ کہتے ہو، مس ورلڈ ہے نا، وہ مس ورلڈ کے کمپٹیشن میں اب سعودی والے عورتاں اتریں گے. اب جہاں سے جو ہے عورتوں کو اتنا مقدس بنایا گیا، ارے یہ مسلمان قوم ہے، جو چیز مقدس ہوتی ہے اس کے اوپر غلاف چلایا جاتا ہے. غلاف، کعبے کو ہم عظمت والا مانتے ہیں اس لیے غلاف چڑھاتے ہیں، قرآن کو ہم مقدس مانتے ہیں غلاف کے اندر رکھتے ہیں، اور ہم عورتوں کو عزت دیتے ہیں اس لیے برقعے میں رکھتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج آزادی کے نام پر، جی آج جو ہے ویسٹرن کلچر کے اندر جو ہے اس سے پیروکاری کرتے ہوئے آج سعودی کی عورتیں جو ہے وہ کمپٹیشن میں حصہ لے گی. اب وہ لوگ جو ہمارے کو 100 سال سے بولتے تھے فاتحہ سعودی میں نہیں ہوتی، یہاں کہیں کیوں کر رہے، عرس نہیں ہوتا یہاں کہیں کر رہے،
بولے آپ سعودی کو ماننے والے ہیں تو آپ شراب خانے بھی کھل گئے, وہاں پہ پی لیجئے بیٹھ کے. آپ خدا کی عزت کی قسم ہے ہم سعودی کا کلمہ نہیں پڑھے, ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے, ہم نے دین رسول قبول کیا ہے, ہم نے سعودی کا دین قبول نہیں کیا ہے, ہم نے رسول اللہ کا دین قبول فرمایا ہے. ہم سعودی کے غلام نہیں ہیں, گنبد خضرا والے آقا کے غلام ہیں. ہم سعودی کی بات نہیں مانتے, ہم بات مانتے ہیں تو کالی کملی والے آقا کی بات مانتے ہیں. ہم غلام ہے تو انہی کے غلام ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر, قسم ہے زمانہ محبوب کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. کیا ہر انسان خسارے میں؟ کون خسارے میں, کون نقصان میں, کون نقصان میں؟ یہاں پر کہا بے شک انسان خسارے میں ہے. کون خسارے میں ہے, کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ الا الذین آمنوا, بولے پورے انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے مومنوں کے, سوائے ایمان والوں کے. وعملوا الصالحات, نیک عمل کرنے والوں کے سوا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ نقصان میں نہیں ہے. تو اللہ یہاں پر گارنٹی دے رہا ہے اگر تم ایمان لاؤ گے, نیک عمل کرو گے تو دنیا کا کوئی نقصان تمہارے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. دنیا کی کوئی بلا تمہارے قدموں کو نہیں بگاڑ سکتی, دنیا کی کوئی آفت تمہارے قدموں کو نہیں بگاڑ سکتی. اللہ یہاں پر تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو اور نیک عمل کرتے ہو تو ہم تمہارے کاروبار میں نقصان نہیں کریں گے, ہم تم کو جو ہے بیماریوں مبتلا نہیں کریں گے. اگر تم سچے ایمان والے ہو تو نہ ہم تمہاری دنیا کو تباہ کریں گے نہ تمہاری آخرت کو تباہ کریں گے. تو مسلمانوں ماشاءاللہ ماہ رمضان ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا ہے. اگر غلطیاں ہوئی تو اللہ معاف فرمائے ہمیں. دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار یہ رمضان کی توفیق نہیں دیتا. رمضان اللہ نے تم کو دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائے. تو ایک مہینہ آپ نے رمضان میں گزارا ہے, اب رمضان گزر گیا, اب رمضان گزر گیا, لیکن وہ عمل کو مت چھوڑو. رمضان چلے گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب نمازاں بھی ختم. رمضان چلے گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کل سے آج سے لاٹھوری شروع کر دیں گے. رمضان چلے گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مؤذن جو ہے 5 ٹائم پکارتے رہتا ہٹ رمضان میں جائیں گے اپن. نہیں, رمضان کا مہینہ تم کو دین سکھا کر گیا ہے. رمضان کا مہینہ تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جلنا سکھا کر گیا ہے. رمضان کا مہینہ تم کو اللہ کے ذکر کی لذت بتا کر گیا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ ایسے انعام عطا فرمائے گا, اللہ ایسے فضل فرمائے گا. اب اسی کا رمضان قبول سمجھا جائے گا جو رمضان میں جو عمل کرتا تھا, مسجد آباد کرتا تھا, رمضان کے بعد بھی کرنا. ایسا نہیں کہ رمضان میں ٹوپی پہن لیے, رمضان کے بعد میں ٹوپی نکالے رکھ دیے, بولے آپ ریسٹ لو, چاند دکھتے کی پھرا کے پہن تو. نہیں, یہ مسلمان نہیں ہے. ہماری حالت ایسی ہو گئی, ذرا سوچو. جو آدمی جس قسم کا ہوتا, جو آدمی جو ہنر جانتا, اس کے پاس اس کی چیزیں رہتی. ڈاکٹر اگر ہے تو اس کے پاس جو ہے ڈاکٹری کی کچھ چیزیں رہتی. اس کے پاس فرسٹ ایڈ باکس رہتا کہ کچھ کسی کو ہو گیا تو اسپاٹ پہ نکال کے لگا دیتا. کوئی الیکٹریشین ہے تو اس کے جیب میں جو ہے ٹیسٹر رہتا, انہیں کہیں بھی جاؤ, کہیں بھی کچھ بھی ہوا تو چیک کر لیں گا یا پھر بنا کر دے دیں گا. جو قسم کا آدمی ہے اس کے پاس اس کے آلات رہتے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, جیب میں ٹوپی نہیں ہے آپ کے. مسجد کو آ کے وہ کرائے کی ٹوپی لگا لے کے پڑھ لے, پلاسٹک کی, یہاں سے پھٹی وہاں سے پھٹی آ کے. اب آنے والا دور ایسا آتا کہ کیا ہے کہ کرائے کی داڑھی رکھی ہوئی, یہودیاں جاتے ان کے عبادت خانے میں وہ آرٹیفیشل داڑھی رہتی ہے, لگا لے کے پڑھ لے کے پھر نکال کے چلے. ایسا نہیں ہونا ہے. عبادت کر رہے ہو, مسلمان ہو تو اس کے کچھ قاعدے ہیں. ماہ رمضان تو ماشاءاللہ بہترین ہم نے گزارا ہے. اللہ ہمیں دیگر دنوں میں بھی رمضان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے وہ حضرات سنت ادا